اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امہات المومنین کے ساتھ سلوک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ازواج سے محبت کروں، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھوں، اور جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی ہیں ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے میرے دل میں اپنی ازواج کے لیے محبت پیدا کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گونا گو مصروفیات اور بھاری ذمہ داریوں کے باوجود روزانہ بعد اثر ہر ایک بیوی کے پاس اس کے مکان پر تشریف لے جاتے اور ان کی ضروریات معلوم کرتے، پھر بعد مغرب سب سے ایک مختصر ملاقات فرماتے اور شب مسویانہ طور پر باری باری ہر گھر میں استراحت فرمایا کرتے۔ ہر بیوی کا مکان الگ الگ تھا اور سب مکان بہم پوست تھے۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بیوی کے لیے اسی وسق کھجور اور 20 وسق جو سالانہ مقرر کر دیے تھے۔ دودھ کے لیے ہر بیوی کو ایک دودھ دینے والی ہوٹنی ملا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے، گزارا اور ملاقات وغیرہ جملہ امور میں ہر ایک بیوی کے ساتھ ایسے عدل و انصاف اور مسویانہ سلوک سے پیش آیا کرتے تھے جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ حضر میں سب بیویوں کے ہاں روزانہ قیام کی باری مقرر تھی، مگر سفر میں روانگی کے وقت قرآن اندازی کی جاتی اور جس بیوی کا نام نکلتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ اسی طرح دوسری بیویوں کو تراش کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی، جب گھر میں داخل ہوتے تو خود السلام علیکم فرمایا کرتے اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسکی سے سلام کہتے کہ بیوی جاگتی ہو تو سن لے، اگر سو گئی ہے تو جاگنا پڑے۔ آپ کی دلداری کا بڑا خیال رکھتے، ان کے ساتھ شفقت و مہربانی اختیار کرتے، کام کاج میں بھی حسب موقع ہاتھ بٹاتے، اگر کام وقت پر نہ ہوتا تو ناراض ہونے کے بجائے نرمی سے سمجھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دکھ درد میں برابر شریک رہتے، ان کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئی، اذن کے قیدے سے اندر آئیں، اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت ختیجہ سے ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت ختیجہ یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا جھجک اٹھے اور فرمایا، حالہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جو مر چکی ہے؟ اللہ نے آپ کو ان سے اچھی بیویاں دی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے وہ سلام لائیں، جب میرا کوئی معین مددگار نہ تھا انہوں نے میری مدد کی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارک ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے ان کے بھائی معاویہ ملنے آئے۔ دونوں بہن بھائیوں کا آپس میں بہت پیار تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ام حبیبہ، کیا معاویہ تمہیں بہت پیارا ہے؟ ام حبیبہ نے جواب دیا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی بہت پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا بھائی مجھے بھی پیارا ہے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر تھی، کسی برتن میں منہ لگا کر پانی پیا۔ جب وہ پانی پی چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی برتن کو اٹھایا اور اس جگہ منہ لگا کر پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیا تھا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ کے پاس تشریف لائے، وہ رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں روتی ہو؟ حضرت صفیہ نے جواب دیا، مجھے طعنہ دیا ہے کہ تو یہودن ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بیویاں نہیں بلکہ آپ کی برادری میں آپ کی ہم پلہ ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ تم نے کیوں نہیں یہ جواب دیا کہ میرا باپ ہارون اور میرا چاچا موسیٰ ہے اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر مجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس بات پر حضرت صفیہ کا دل خوش ہو گیا۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت افسا کو بھی منع فرما دیا کہ آئندہ ایسی بات کبھی نہ کہنا جس سے ان کا دل دکھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میرا
جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں فوراً تمہارے غصے کو پہچان لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا حضور میں نے تو کبھی آپ پر اپنی غصے کا اظہار ہونے نہیں دیا، پھر کس طرح آپ نے میری دلی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں؟ یہی تو بات، تم اگرچہ ناراضگی کا اظہار نہیں ہونے دیتی مگر ہم پھر بھی پہچان لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا قربان جاؤں، ذرا مجھے بھی بتائیں آپ کو کس طرح میری ناراضگی کا پتہ چل جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہو تو قسم کا کوئی موقع آئے تو کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہو پھر یوں کہتی ہو کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہنس پڑیں اور کہنے لگی واللہ آپ نے خوب پہچانا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بات پر برہم ہو گئی، بلند آواز ہو گئی اور باتیں کر رہی تھی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا کر بولتی ہو۔ پھر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آڑے آ گئے اور انہوں نے بچا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں بھرے ہوئے باہر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کیوں عائشہ، دیکھا کس طرح تم کو بچا لیا۔ چند روز بعد حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو برمی کی حالت بدل چکی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی صلح میں شریک کر لیجئے جیسے اس موقع میں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ہاں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حبشیوں کا تماشا دیکھنا۔ حبشی اپنے ایک چھوٹا سا نیزہ رکھتے تھے جس کو خراب کہا جاتا تھا، گتے اور پٹا بازی کی طرح اس سے کھیلا کرتے تھے اور اس سے بازی گروں کی طرح مختلف قسم کے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حبشی عید کے دن مسجد نبی میں یہ تماشا دکھا رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ تماشا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ دوش مبارک پر رخسار رکھ کر تماشا دیکھنے لگی اور دیر تک دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کیوں عائشہ ابھی تم سیر نہیں ہوئی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا نہیں۔ حضور خاموش رہے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود تھک کر وہاں سے ہٹ نہ گئیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کسی نے تھوڑی سی کھجوریں بجوائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں فاقے میں تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ نے وہ کھجوریں خود نہ کھائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے وہ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لیں۔ بعد میں خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے اپنے رب کی رضا کافی ہے۔ حضور یہ سمجھ گئے کہ عائشہ صدیقہ نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کھا لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسکرائیں اور کہنے لگی اللہ کے رسول نے کھا لیا تو میں نے کھا لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عائشہ کو اس کے صبر کا اجر عطا فرما۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں آپ کی بیوی بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر جنت میں میری رفاقت مطلوب ہے تو پھر زیادہ اور صابرہ بن جاؤ، کل کے لیے سامان خوراک جمع نہ کرو، جو زائد ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں تک کو برا کہنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک بار سفر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ میں سوار تھیں۔ چلتے چلتے اونٹ کو تیزی سے چلنے لگا تو عام عورتوں کی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کی زبان سے فقرہ لعنت نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور فرمایا یہ اونٹ واپس کر دو، جس چیز پر لعنت کی گئی ہو وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک لونڈی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، پھر پوچھا عائشہ تم کو پہچانتی ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ فلاں شخص کی لونڈی ہے، کیا تم اس کا گانا سننا چاہتی ہو؟
سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی مرضی کی زہر کی اور اس لونڈی نے گانا شروع کیا۔ وہ تھوڑی دیر تک گاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانا سن کر فرمایا اس کے نتنوں میں شیطان باجا بجاتا ہے۔ ایک شب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہیں، آدھی رات گزر چکی تھی۔ ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دکھائی نہ دیے۔ آخر سیدہ عائشہ صدیقہ تلاش میں نکلی، تلاش کرتے ہوئے قبرستان پہنچ گئی۔ وہاں دیکھا کہ حضور دعا استغفار میں مشغول ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا الٹے پاؤں واپس گھر آ گئیں۔ صبح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو حضور نے خوش طبی سے فرمایا ہاں رات کو کالی چیزیں سامنے جاتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ تم ہی تھی۔